الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود شریف کا نظم پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ جماعت کے متعلق انشاءاللہ چند اہم مسائل سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عاقل بالغ آزاد اور قادر پر مرد پر جماعت واجب ہے۔ بلا عذر ایک مرتبہ بھی چھوڑنے والا گنہگار اور مستحق سزا ہے، اور کئی مرتبہ ترک کرے تو فاسق اور مردود الشہادہ یعنی اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گنہگار ہوئے۔ پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ واجب ہے۔ ایک وقت کا بھی بلا عذر ترک کرنا گناہ ہے۔ جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے، تراویح میں جماعت کرنا سنت کفایہ ہے، اور رمضان کے وتر میں جماعت کے ساتھ وتر نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ نوافل اور رمضان کے علاوہ وتر میں اگر تداعی کے طور پر جماعت کی جائے، یعنی لوگوں کو اعلان کیا جائے لوگوں کے سامنے کہ آپ آئے اور ہم وتر کی نماز اور نفل کی نماز جو ہے ساتھ میں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، تو یہ مکروہ ہے۔ سورج گہن کی نماز میں جماعت سنت ہے، اور چاند گہن کی نماز میں تداعی کے ساتھ جماعت مکروہ ہے۔ تداعی کا وہی معنی یعنی اعلان ہو کے لوگ جمع ہو جائے اور 3 سے زیادہ مقتدی ہوں، تو اس طرح جماعت کرنا یہ مکروہ ہے چاند گہن میں۔ سورج گہن کی نماز میں یہ سنت ہے۔ مسئلہ، ایک امام اور ایک مقتدی یعنی 2 آدمی سے بھی جماعت قائم ہو سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ مقتدی ہونے سے جماعت کی فضیلت زیادہ ہے، یعنی اور بڑھ جاتی ہے فضیلت۔ مقتدیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنی فضیلت زیادہ ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں ہے جس کو امام احمد و ابو داؤد، نسائی، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرد کی ایک مرد کے ساتھ نماز بنسبت تنہا کے زیادہ پاکیزہ ہے، اور 2 کے ساتھ بنسبت 1 کے زیادہ اچھی ہے، اور جتنے زیادہ ہوں اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، جتنے زیادہ مقتدی ہوں گے اتنی زیادہ فضیلت وہ شخص پائے گا۔ جمعہ و عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی جماعت کے لیے کم از کم 3 مقتدی کا ہونا شرط ہے۔ دیگر نمازوں کی طرح 1 یا 2 مقتدی سے جمعہ کی نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ جمعہ اور عیدین کی نماز کی جماعت کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 مرد مقتدی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 3 مرد سے کم مقتدی ہوں گے تو جمعہ و عیدین کی جماعت صحیح نہیں۔ مسئلہ، اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو وہ امام کی برابر داہنی جانب کھڑا ہو، داہنی طرف بائیں یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اگر 2 مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے کھڑے ہو۔ 2 مقتدی کا امام کے برابر کھڑا ہونا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور 2 سے زیادہ یعنی 3 یا اس سے زیادہ لوگوں کا مقتدی کے قریب، یعنی بالکل جیسے ہم داہنی طرف مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ویسے 3 شخص کھڑے ہو گئے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اور مقتدیوں کو بھی ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ اپنی نماز وہ دہرائے۔ اس لیے اگر تیسرا آدمی آ جائے تو وہ ایک کو کھینچ لے، جیسے کہ ہم آئندہ یہ مسئلے میں بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر امام اور صرف ایک مقتدی جماعت سے نماز پڑھتے ہوں اور دوسرا مقتدی آ گیا، تو اگر پہلا مقتدی مسئلہ جانتا ہے، یہ مسئلہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور اسے پیچھے ہٹنے کی جگہ ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے، یعنی جو مقتدی آلریڈی وہاں پر ہے پہلا مقتدی وہ پیچھے ہٹ جائے اور دوسرا مقتدی اس کے برابر کھڑا ہو جائے۔ اور اگر پہلا مقتدی مسئلہ داں نہیں یعنی مسئلہ نہیں جانتا یا اس کے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہیں تو امام خود بخود آگے بڑھ جائے، اور اگر امام کو بھی آگے بڑھنے کو جگہ نہیں تو دوسرا مقتدی امام کے بائیں ہاتھ کی جانب امام کے قریب کھڑا ہو جائے۔ ایک تو پہلے یہاں پہ تھا تو پیچھے بھی جگہ نہیں ہے، آگے بھی جگہ نہیں ہے، تو نہ امام آگے بڑھ سکتا ہے نہ مقتدی پیچھے ہٹ سکتا ہے، تو اب جو دوسرا شخص آیا وہ یہاں امام کے بائیں جانب کھڑا ہو جائے۔
مگر اب تیسرا مقتدی آ کر امام کے قریب دائیں یا بائیں کہیں بھی کھڑا ہو کر جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، ورنہ سب کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور ہم نے پہلے مسئلہ بیان کر دیا کہ جو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اس کا اعادہ کرنا، اس کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ اگر جو ہم نے یہ صورت بیان کی اس میں دو مقتدی امام کے قریب ہو کر نماز پڑھتے ہوں اور اب تیسرا مقتدی آئے اور جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے سے شامل ہونے والے دونوں مقتدیوں میں سے کسی کے بھی قریب کھڑا نہ ہو، بلکہ ان دونوں کے پیچھے کھڑا ہو جائے، کیونکہ امام کے برابر 3 مقتدیوں کا کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اگر 2 ہے مسئلے جانتے ہی نہیں، وہی کھڑے رہے، نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ امام کو مسئلہ پتا ہے، نہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو اب وہ 2 مقتدی کو پیچھے کھڑا ہو جائے اکیلے، اس سے بھی جماعت ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ شخص ان کے ساتھ شامل ہو گیا اس طرف یا اس طرف، تو اب چونکہ 3 مجموعی طور پر امام کے قریب ہو گئے، لہٰذا نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگر ایک مقتدی امام کے برابر کھڑا ہو کر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا مقتدی جماعت میں شامل ہونے آئے تو مقتدی پیچھے ہٹ جائے، اور اگر 2 مقتدی امام کے قریب برابر کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھتے ہوں اور تیسرا مقتدی جماعت میں شامل ہونے آئے تو امام کا آگے بڑھنا افضل ہے۔ امام کے ساتھ ایک مقتدی برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اب دوسرا مقتدی آیا لیکن وہ پہلا مقتدی پیچھے نہیں ہٹتا اور نہ ہی امام آگے بڑھتا ہے، یعنی انہوں نے ضد کی ہے کہ نہ ہم آگے بڑھیں گے نہ مقتدی کہے گا نہ ہم پیچھے ہٹیں گے، تو دوسرا مقتدی پہلے والے مقتدی کو پیچھے سے کھینچنے سے مراد یہ نہیں کہ کچھ زور سے، یعنی آہستہ، اگر وہ اس کو پتا ہو کہ اس کو مسئلہ پتا ہے، تو دوسرا مقتدی جو آیا وہ پہلے والے مقتدی کو پیچھے سے کھینچ لے، اور بعد میں آنے والا یعنی دوسرا مقتدی پہلے مقتدی کو چاہے نیت باندھنے سے پہلے کھینچ لے یا نیت باندھنے کے بعد کھینچے، دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن نیت باندھ کر کھینچنا اولا ہے، زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تنبیہ ضروری ہے کہ مقتدی کو پیچھے کھینچنے میں واجب التنبیہ بات یہ ہے کہ کھینچنا اسی کو چاہیے جو ذی علم ہو، یعنی اس مسئلے سے واقف ہو۔ اگر پہلا مقتدی مسائل سے ناواقف ہے اور اس کو پیچھے کھینچنے کا مسئلہ ہی معلوم نہیں، تو اگر اس کو پیچھے کھینچنا تو وہ بوکھلا جائے گا۔ اگر اس کو پیچھے دوسرے مقتدی نے کھینچا تو بوکھلا جائے گا، اور کیا ہے، کیوں کھینچتے ہو، کیوں گڑبڑ کرتے ہو، یہ زبان سے وہ نکل جائے گا، خود اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی بیچاری کی، اور مبادا ناواقفی کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، لہٰذا ایسے شخص کو نہ کھینچے۔ علاوہ ازیں ایک اہم اور ضروری نقطہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نماز میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے سے کلام کرنا مفسد نماز یعنی نماز کو فاسد کرنے والا ہے، یوں ہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا حکم ماننا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک شخص نے کسی نمازی کو پیچھے کھینچا یا امام کو آگے بڑھنے کو کہا کہ تو پیچھے ہٹ جا، یا اس آنے والے مقتدی کا امام کو امام صاحب آگے بڑھ جائے، یعنی زبان سے اس نے کہا اور اس نے کہنے والے کا حکم مان کر ہٹا تو نماز جاتی رہی، کیونکہ اس نے باہر سے لقمہ لیا۔ اگرچہ یہ حکم دینے والا نیت باندھ چکا ہو، اور اگر ہٹنے والے نے اس کہنے والے کے حکم کا لحاظ نہ رکھا اور نہ اس کے حکم سے کوئی کام رکھا، بلکہ اس نیت سے ہٹا کہ شریعت کا حکم ہے اور مسئلے شرع کے لحاظ سے حرکت کی، تو نماز میں کچھ خلل نہیں۔ اگر اس کے کہنے کی وجہ سے ہٹا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر دل میں نیت خود اپنی ہی ہے کہ شریعت کا مجھے خود معلوم ہے اور وہ خود آگے بڑھا، تو اب نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے کہتے ہی فوراً حرکت نہ کرے، بلکہ ایک ذرا تأمل کر لے، تھوڑا سوچے اور یہ نیت کر کے حرکت کرے کہ اس کہنے والے کے حکم سے نہیں بلکہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے ہٹ رہا ہوں، تاکہ بظاہر غیر کے حکم کو ماننے کی صورت بھی نہ رہے۔ جب صرف نیت کا فرق ہونے سے نماز کے فاسد یا درست ہونے کا مدار ہے تو اس زمانے میں جبکہ زمانے پر جہالت غالب ہے، اور عجب نہیں کہ عوام اس فرق کی نیت سے غافل ہو کر بلا وجہ اپنی نماز خراب کر لیں۔ لہٰذا ائمہ دین نے فرمایا کہ غیر ذی علم یعنی جاہل جو اس مسئلے سے واقف نہیں ہے اس کو اصلاً نہ کھینچے، نہیں بالکل ہی نہ کھینچے، اور یہاں ذی علم سے مراد وہ ہے جو اس مسئلے اور نیت کے فرق سے آگاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بس چند مسئلے باقی رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ
امام کے برابر کھڑا ہونے کے یہ معنی ہے کہ مقتدی کا قدم امام کے قدم سے آگے نہ ہو، یعنی مقتدی کے پاؤں کا گٹا امام کے پاؤں کے گٹے سے آگے نہ ہو، یعنی جو ہیل ہے وہ امام کے ہیل کے سے آگے نہ ہو۔ تو اگر مثلا امام کے چھوٹے قدم ہے اور جو مقتدی کھڑا ہے ماشاءاللہ والا ہٹا کٹا، اس کے پاؤں بڑے لمبے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے جو پاؤں کی جو انگلیاں ہے وہ امام کے آگے بھی ہو جائے، لیکن اگر اس کی جو ایڑی ہے وہ پیچھے ہے تو کوئی بات نہیں، یہ نماز درست ہو جائے گی۔ سر کے یا پاؤں کی انگلیوں کے آگے پیچھے ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔ مثلا مقتدی امام کے برابر کھڑا ہوا اور مقتدی کا قد دراز ہے اور امام چھوٹے قد کا ہے، لہٰذا سجدے میں مقتدی کا سر امام کے سر سے آگے ہوتا ہے، مگر پاؤں کا گٹا امام کے پاؤں کے گٹے سے آگے نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر مقتدی کے پاؤں بڑے اور لمبے ہوں کہ مقتدی کے پاؤں کی انگلیاں امام کے پاؤں کی انگلیوں سے آگے ہوں، جب بھی حرج نہیں، بشرطے کہ مقتدی کے پاؤں کا گٹا امام کے پاؤں کے گٹے سے آگے نہ ہو۔ مسئلہ، عورتوں کو کسی بھی نماز میں جماعت کی حاضری کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں۔ دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو، جمعہ کی ہو یا عید کی نماز ہو، خواہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، کسی بھی نماز کی جماعت کے لیے آنا روا نہیں۔ مسجد کے اندرونی حصے یا مسجد کے صحن میں جگہ ہوتے ہوئے بالا خانے پر اقتدا کرنا، جماعت کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، امام کو چاہیے کہ وسط یعنی درمیان میں کھڑا ہو۔ امام کا وسط مسجد میں کھڑا ہونا سنت متوارثہ ہے، اور امام وسط صف میں بیچ صف میں یوں ہو، یہی جگہ محراب حقیقی ہے۔ اگر مثلا کچھ مسجد میں دیکھا کہ محراب جو ہے یعنی یہ جو حصہ ہے جس کو ایک طاق نما جگہ کہا جاتا ہے، کچھ مسجدوں میں بالکل مڈل میں نہیں ہے، یا اگر سائڈ پہ ہے تو امام جہاں کھڑے ہوں گے بیچ میں وہی اصل محراب حقیقی۔ یہ محراب سوری ہے اور محراب حقیقی وہی ہے کہ جو امام کی پوزیشن ہے، وہی محراب حقیقی ہے۔ جب دو سے زیادہ مقتدی ہوں تب امام اور مقتدیوں کے درمیان، یعنی جب دو سے زیادہ مقتدی تو امام اور مقتدیوں کے درمیان کم از کم ایک صف کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ امام کا صف سے کچھ ہی آگے ہونا کہ صف کی مقدار کی جگہ نہ چھوٹے، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اتنا گاپ ہو تاکہ فرق پتہ چلے کہ امام آگے ہیں اور مقتدی پیچھے ہیں۔ اگر دو سے زیادہ مقتدی ہو تو کم از کم ایک صف کے فاصلے کی مقدار ہونا ضروری ہے۔ ہاں، یعنی اگر مثلا یہ ہم امام کھڑے ہیں تو مقتدی یہاں کھڑے ہوں، دو سے زیادہ، اگر ایک ہی مقتدی ہے یا کم از کم یا دو ہے تو وہ برابر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب تیسرا شخص آئے گا تو اب اس کو کھینچنا ہے پیچھے۔ ہاں، یہی مسئلہ پھر آیا کہ اگر تین یعنی دو سے زیادہ مقتدی ہو جائیں گے تو امام اور مقتدیوں کے امام مقتدی کے درمیان ایک صف کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اگر تیسرا شخص آئے گا اور دو آلریڈی وہاں پہ کھڑے ہیں تو اب نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں، امام یہاں پہ کھڑا ہے جی، اور صف یہاں پہ کھڑی، تو یہ وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی دو صف وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی کم از کم ایک صف کا ہونا ضروری ہے، کم از کم ایک صف کا۔ ہاں، یہ تو جی، اگر دو صف بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم یہ ایک صف کا ہونا ضروری ہے۔ مقتدی کے لیے فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرے۔ اگر مقتدی اپنے خیال میں امام کی نماز باطل سمجھتا ہے تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ امام کی نماز صحیح ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اللہم صل علی